من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصۃ المنطق میں ہم پڑھ رہے ہیں مناہج البحث العلمی، اور آج ہم پڑھیں گے منہج العلوم الریاضہ، علم ریاضی کا منہج۔ علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس، العلوم الریاضیہ۔ لیکن میتھمیٹکس میں آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، تین طرح کے گڑت آتے ہیں، ایک انک گڑت، ایک بیج گڑت، ایک ریکھا گڑت۔ جانتے ہیں ریکھا گڑت ہوتا ہے جس میں وہ جو لائنیں ترکون قرب بناتے ہیں نا سب، وہ ریکھا گڑت میں چلا جاتا ہے۔ اے اسکوائر بی اسکوائر پلس سی ایکس، سمجھ رہے ہیں، وہ جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے بیج گڑت میں۔ اور انک گڑت یہ گڑا بھاگ جو آپ جانتے ہیں، اس کو انکوں کے ساتھ جو ہم کھیل کرتے ہیں وہ انک گڑت۔ آئی پائی جو آتا ہے وہ بیج گڑت، اور جو ریکٹینگولر اسکوائرر صحیح ہے یہ سب آتا ہے، یہ سب کس میں چلا جائے گا؟ ریکھا گڑت میں۔ تو علوم، اسی لیے علوم کہا ہے مولانا، کیا کہا انہوں نے؟ علوم، چونکہ ریاضی کا علم ایک علم نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر کئی طرح کے علم پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح منطق بھی ایک نہیں ہوتی مولانا، ایک منطق ہندسی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، جو عادات پہ کام کرتی ہے میتھ کی طرح سے۔ ابھی آپ لوگ جب جزء ثانی میں منطق مظفر میں دیکھیں گے تو کس طرح سے حساب و کتاب ہوتا ہے وہاں، اور باقاعدہ اسی پہ بیس کرتی ہے منطق۔ تو علوم الریاضیہ اسی لیے انہوں نے کہا یعنی بالعلوم ریاضیت ہونا، یعنی یہاں علوم ریاضیہ سے مراد الحساب والہندسہ، حساب ہے یعنی میتھ ہے، اور ہندسہ ہے، ہندسہ یعنی وہی ریکھا گڑت۔ موضوع اوہا مولانا، کیا موضوع؟ کہا علوم ریاضی کا موضوع کیا ہے؟ کا موضوع العلوم الریاضیتی بصورت عامہ، عام شکل میں کہا هو الکم یعنی مقدار، وموضوع الحساب بصورت خاصہ، اور خاص طور سے حساب کا موضوع هو العدد، کیا ہوتا ہے؟ عدد۔ میتھ کس کے متعلق گفتگو کرتا ہے؟ عدد کے متعلق ہے کہ نہیں مولانا غلام علی صاحب کو ملا؟ وموضوع الہندسۃ، اور ریکھا گڑت کا موضوع بصورت خاصہ، خاص طور پر ہوا شکل، کیا ہوتا ہے؟ شکل، چاہے وہ شکل مثلث ہو، چاہے شکل مربع ہو، چاہے صحیح شکل مدور ہو۔ وَيَدُورُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْحِسَابِ وَالْهِندَسَةِ، اور میتھ اور ریکھا گڑت دونوں گردش کرتے ہیں حول خواص کل من العدد والشکل، صحیح ہے، اپنے خاص چیز کے بارے میں، خاص چیز کے ارد گرد، چاہے وہ عدد ہو یا شکل ہو۔ جیسے حساب کا خاص موضوع کیا ہے؟ عدد ہے، اور ہندسے کا خاص موضوع شکل ہے۔ تو اسی کے ارد گرد یہ لوگ گردش کرتے ہیں، یعنی ان کی گفتگو ملا جلا کے انہی کے متعلق ہوتی ہے۔ منہج کیا مولانا؟ تعتمد البحوث العلمیۃ الریاضیۃ فی منہجها، کہہ رہے ہیں علم بحث علمی ریاضی کی علمی بحث اعتماد کرتی ہے علی الامور التالیہ، مندرجہ ذیل امور میں۔ کیا ہے مولانا؟ ایک ہوتا ہے اولیات یعنی ابتدائی باتیں جو ضروری چیزیں ہیں، پھر ہے تعریف کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر کس کے بارے میں؟ قیاس کے بارے میں۔ اولیات کیا ہے مولانا؟ کہا وَهِيَ الْقَضَايَا الْبَدِيهِيَّةُ، وہ یعنی ابتدائی چیزیں، یعنی وہ بدیہی قضیہ التي يصدق بها العقل، کہ جس کو عقل کیا کرتی ہے؟ عقل جس کی تائید کرتی ہے بمجرد تصور مفرداتها، جیسے ہی ہم اس کے مفردات کو تصور کرتے ہیں،
یعنی جیسے ہی ہم اس کا تصور لے کر آتے ہیں، اس کا سچا ہونا ہمارا ذہن اس کی کیا کر دیتا ہے؟ تائید کر دیتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا، اور اس میں کس بات کی شرط ہوتی ہے؟ اللہ تکون مستنتجۃ من غیرها، کہ وہ حساب کا ہی نتیجہ یافتہ ہو، کسی دوسرے سے اس کا نتیجہ نہ لیا گیا ہو۔ اللہ تکون تعریفان، دوسرا یہ کہ وہ تعریف نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ وَمِنَ الْقَضَايَا الْأَوَّلِيَّةِ فِي الْهِندَسَةِ، اور ہندسے میں ابتدائی قضیے کیا ہے مولانا؟ کہا الاشیاء المساویہ لشیء واحد متساویۃ، کسی برابر چیزوں کی، صحیح ہے، کسی چیز کی کسی چیز کی اشیاء، صحیح ہے، جو برابر ہوں، وہ کیا ہوں گی؟ ان کے اجزاء بھی یا ان کی اشیاء بھی کیا ہوں گی؟ برابر ہوں گی۔ اجزاء الاشیاء متساویۃ، اسی طرح سے کسی برابر شے کے اجزاء بھی کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ اسی لیے کہا اجزاء الاشیاء المتساویہ، متساویہ یعنی برابر، برابری چیزوں کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے برابر کی اشیاء کوئی ایک شے کے لیے کیا ہوں گی؟ وہ برابر ہوں گی۔ مثلا ایک ماڈل اگر ہوگا کسی کمپنی کے موبائل کا، تو وہ ماڈل کیا چھوٹے بڑے ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ تعریف مولانا وہی القضايا التي تحدد او توضح معانی المصطلحات الریاضیہ، ایسے قضیہ کہ جو تعریف کرتے ہیں، تحدد یعنی تعریف کرتے ہیں، یا مصطلحات ریاضی کو واضح کرتے ہیں، صحیح ہے، جس سے ہمیں ریاضی کی مصطلحات سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھیے الاسنان، واحد واحد کیا ہوگا؟ اسنان، تو یہ اسنان کی تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی طرح سے مثلث دیکھیے مولانا، وَهُوَ الشَّكْلُ الْمُؤَلَّفُ مِنْ ثَلَاثَةِ خُطُوطٍ، ایسی شکل جو مل کر بنی ہو 3 لائنوں سے۔ اور دیکھیے مستقیمتن، چاہے وہ سیدھی ہوں، او متقاطعتن، یا متقاطعہ ہوں، یعنی ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہوں۔ قیاس دیکھیں، وہ منطقی، یہ قیاس کون سا قیاس ہے مولانا؟ کہا وہی قیاس ہے جو آپ نے منطق میں پڑھا ہے، صحیح ہے، اس سے نہیں کہ ہم جزئی پر کیا کریں، کلی کی تطبیق کر کے جزئی کا حکم جان لیں، وہ جو قیاس آپ نے پڑھا ہے۔ خطوات العملیہ کیا ہوگا؟ اما الخطوات العملیہ فہیہ یبدأ العالم الریاضی، کہ علم ریاضی شروع کرے بالمفاہیم الاولیہ البسیطہ، پہلے ابتدائی مفاہیم کے ساتھ، وعن طریق الاولیات، اور ابتدائی اشیاء کے طریقے سے، یصل الی تعریف لمفاہیم اکثر تعقیدا، پہنچ سکتا ہے ایسے مفاہیم تک جو بہت زیادہ معقد ہوں۔ مثلا مولانا ابھی ہمیں گڑا کرنے کے لیے، بھاگ کرنے کے لیے پہاڑا کیا ہے؟ اولیات کا درجہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ صحیح ہے، وہ یاد رہے گا تو ہمارے لیے معقد یعنی سخت سے سخت ترین حساب کتاب کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں طریق الاولیات، ابتدائی چیزوں کے ساتھ، یصل الی تعریف، ہم پہنچ جاتے ہیں، صحیح ہے، تعریف کس کی؟ لمفاہیم اکثر تعقیدا، ایسے مفہوم کہ جو زیادہ معقد، زیادہ سخت ہیں۔ یبرہن بطریقۃ القیاس المنطقی، اور دلیل قائم کریں گے
قیاس منطقی کے ذریعے علی خواص الاعداد، عدد کی خاصیت پر، او الاشکال یا شکل کی خاصیت پر، فیصل الی بعض نظریات الریاضیہ، اور اس طرح سے ہم کچھ ریاضی نظریات تک پہنچ سکتے ہیں. جو علم ریاضی کے ماہرین ہیں مولانا، علم ریاضی کے ماہرین اس طرح کے وہ کرتے ہیں کہ عدد سے کھیل کے وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میجک ورڈ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ایک اسی طرح سے میجک نمبر ہے، پتہ نہ کس نمبر کو میجک نمبر کہتے ہیں، جس کی مسٹری آج تک کوئی نہیں سلجھا سکا ہے. آئے سمجھ میں؟ اس کے علاوہ دیکھیے ہم نے جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے خود میتھ میں کہ ڈیوائڈ کیا، ڈیوائڈ کو کس طرح سے چیک کرنا بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ بتایا آپ کو؟ نہیں بتایا؟ ہاں، ڈیوائڈ کو چیک کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے بیٹا، دیکھیے کرتے کیا ہیں. ریاضی کی خاصیتوں میں سے ہے، صحیح ہے کہ عدد سے آپ کیسے، جیسے آپ نے بھاگ دیا، یہ ہے 468 ہے، کس سے دے دیا آپ نے؟ 4 سے. 4 ایکم 4. ہم نے 4 کو 4 سے کیا کیا؟ گھٹایا، 0 آیا. اب اتاریں گے 6. غلام علی آپ 6 اور 8 دونوں اتار دیتے ہیں، صحیح ہے، تو صرف ایک اترتا ہے، دو نہیں اترتے ایک ساتھ. ٹھیک ہے، دوسرا اتارنے کے لیے 0 بڑھانا پڑے گا. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ یہ چھوٹا ہو اور بھاگ دیں اور نہیں بھاگ جا رہا ہے تو یہ بھی اتارنا پڑ رہا ہے، تو پہلے 0 بڑھائیں گے پھر اتاریں گے. ٹھیک ہے، ویسے نہیں اترتا. تو 6 آیا، 4 ایکم کیا ہوتا ہے؟ 4. 6 میں سے 4 گیا 2. اب اٹھائیں گے 8. 4 ستے کیا ہوتا ہے؟ 28. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گھٹائیں گے 0 0 آ جائے گا. اب یہ 117 میں 4 سے کیا کریں گے؟ گوڑا کر دیجئے. اتنا اگر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہم نے جو کیا یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. 4 ستے 28. 2 بچا، 4 ایکم 4 2 6، 4 ایکم 4 آ گیا. اس کا مطلب ہم نے جو بھاگ کیا یہ کیا ہے؟ صحیح ہے عدد. لیکن کیا ہے؟ انہی عدد کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا؟ ایک دلیل قائم. یہ برہان ہے کہ نہیں ہے برہان؟ یہ برہان ہے. کہہ رہے ہیں یبرہن بطریقۃ القیاس المنطقی، منطقی قیاس کے ذریعے سے ہم دلیل قائم کریں گے علی خواص الاعداد، عدد کے خاصیتوں پر، اب الاشکال یا شکلوں پر. فیصل الی بعض نظریات الریاضیہ، اور اس سے کچھ ریاضی نظریات حاصل کر سکتے ہیں. عن طریق النظریات التي افادها، کہہ رہے ہیں کہ وہ نظریات کے جس نے اس کو فائدہ پہنچایا ہے. یبرہن بطریقۃ القیاس، صحیح ہے، تو قیاس کے ذریعے سے دلیل قائم کرے گا. فیصل الی نظریات اخرى اکثر تعقیدا، کہہ رہے ہیں پہلے جو نظریات اس کو ملے تھے ان نظریات کے ذریعے ہم قیاس کا استعمال کرتے ہوئے اور تطبیق کریں گے، دلیل قائم کریں گے، اور اس سے زیادہ معقد، زیادہ سخت مسائل کو کیا کر سکتے ہیں؟ میتھ کے حل کر سکتے ہیں. فیصل الی نظریات اخرى، تو اس طرح سے وہ دوسرے نظریات تک پہنچے گا. اکثر تعقیدا، تعقید کہتے ہیں بیٹا جو بہت معقد، بہت باریک ہوں، صحیح ہے، جو بہت گہرے ہوں. معقد یعنی مشکل لکھ لیں، اکثر و تعقیدن یعنی جو زیادہ مشکل ہوں، ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں. پھر آئے گا مولانا کل انشاءاللہ منہج العلوم التاریخیہ، یعنی تاریخی علوم کا منہج. اس کے بعد ختم ہو جائے گی. پھر تو الحمدللہ رب العالمین ہو رہا ہے. چلیے تو کل کرتے ہیں، کل بدھ کا دن ہوگا کہ جمعرات کا؟ الحمدللہ رب